السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تاریخی سچائیوں کے ساتھ۔ ناظرین، کہا جاتا ہے جو قوم اپنا ماضی یاد نہ رکھے، تاریخ سے کچھ نہ سیکھے، اس کا جغرافیہ پھر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم نے جب ہندوستان میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو اپنی تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں تھا۔ ہم کیونکہ مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ تو نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن قربانی کا وہ جذبہ، اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اتنی شدت سے تھا کہ ایک ناممکن کو قائد اعظم کی قیادت نے ممکن کر دکھایا۔ آپ کو اس بات کا علم ہے، قائد اعظم انگریزی بولتے تھے، وہاں تو لوگوں کو دوسری اردو زبان سمجھ نہیں آتی تھی پنجابیوں کو، لیکن وہ قائد اعظم کی ہر بات سمجھ لیتے تھے جو انگریزی میں کہتے تھے۔ مجھے یہ میرے خیال سے وہ ہے ایک روحانی رابطہ جو کسی قوم کا اپنے لیڈر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر آپ قائد اعظم پہ لکھی گئی جو مستند کتابیں ان کو مطالعہ فرمائیں تو آپ کو قائد اعظم کی روحانی زندگی کا اتنا مضبوط پہلو دکھائی دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا 1947 میں، تو قیام پاکستان کے بعد آپ ڈھاکہ تشریف لے گئے، 48 کے آغاز کی بات ہے۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی خاص طور پہ بنگال سے مشترکہ حسین شہید سہروردی، جو اوپر سے تو بڑے پاکستان کے حامی تھے، مسلم لیگی تھے، قائد اعظم کے بڑے حامی تھے، لیکن وہ یہ جو 1940 والے ہیں قرارداد پاکستان کے جو خالق تھے، مولوی، معاف کیجئے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، ان دونوں حضرات نے 1947 سے پہلے ہی اپنی منافقت کا، دونوں بنگالی تھے، منافقت کا جو جال تھا وہ اس طرح بے نقاب کیا کہ انہوں نے مشترکہ بنگال کی زیر زمین تحریک شروع کر دی تھی۔ یہ جو شیخ مجیب الرحمان ہے، یہ حسین شہید سہروردی کی پیداوار ہے۔ آپ کہیں گے یار یہ کیا موضوع چھیڑ کے بیٹھ گیا، کوئی افغانستان کی بات کرے، کوئی انڈیا کی بات کرے، کوئی یہ کرے۔ بات یہ ہے، میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں، اپنی تاریخ سے ہم نہیں نہ سیکھیں گے تو مشکل ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جب یہ بنگلہ دیش کے قیام عمل میں آیا ہے تو اندرا گاندھی نے سب سے پہلی سٹیٹمنٹ کیا دی تھی جب یہ انگلینڈ سے جہاز میں بیٹھ کر انگلینڈ کے ذریعے آیا ہے نا مجیب الرحمان واپس، تو اس نے دلی کے ہوائی اڈے پر کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو آج بحیرہ عرب میں ڈبو دیا ہے۔ وقت نے ثابت کیا کہ وہ جھوٹ تھا۔ آج انڈیا کے گلی محلوں میں کیا ہو رہا ہے، یا دلی میں کیا ہو رہا ہے، وہ لیڈر جو قائد اعظم کے بدترین مخالف تھے، یا ویسی جیسے جن کے آبا و اجداد تھے، یہ شیخ عبداللہ کی جو پوری فیملی ہے، یہ حسینہ مفتی کی جو پوری فیملی ہے، ان کو چھوڑیں جی۔ میں کہتا ہوں یہ کانگریس کے جو لیڈرشپ ہے بڑی، یہ سونیا گاندھی، اس کا بیٹا راہول گاندھی اپنی زبان سے آج تسلیم کرتے ہیں کہ قائد اعظم صحیح کہتے تھے۔ کسی نے تو براہ راست یہ بات کہہ دی، کسی نے بطور شکست یہ بات تسلیم کی، لیکن کی سب نے۔ تو جو تاریخی سچ ہوتے ہیں نا جی، ان پہ کتنی بھی مٹی آپ ڈال لیں، وہ اس میں سے نکل کے اپنا آپ منوا کے رہتے ہیں۔ یہ مودی جب یہ گیا ہے ادھر ڈھاکہ میں،
تو اس نے آپ کو پتہ ہے کیا تقریر وہاں کی تھی، اس نے بڑا احسان جتایا تھا کہ مکتی بانی ہم نے بنائی تھی، مکتی بانی کے ذریعے ہم نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا، کتنی کتنی بڑھ کے ماری تھی اس نے. لیکن اس کے برعکس جو یہاں ہماری لیڈرشپ ہے، جو نام نہاد ہمارا لبرل ہے، دانشور ہے، جو اپنے آپ کو بڑا مطلب غیر جانبدار اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پہلے دن سے ایک ہی فلسفی پہ چل رہا ہے، ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ جی یہ ایسٹ پاکستان کو کسی کی سازش نے نہیں بلکہ ہم نے خود توڑا تھا. ارے اللہ کے بندو، یہ بیوروکریسی کا جو مزاج ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ جو آئی سی ایس سسٹم یہاں برٹش نے لاگو کیا تھا نا، کہتے ہیں کہ جب یہ ڈویژن ہو گئی اور وہ جو یہاں کے انگریز آئی سی ایس تھے یہ ادھر واپس گئے نا اپنے ملک میں، تو ان سب کو جبراً ریٹائرڈ کر دیا گیا. وجہ ان کی یہ بتائی گئی کہ آپ کو ایک غلام قوم کے لیے ٹرینڈ کیا گیا تھا، یہ آزاد قوم ہے جہاں آپ واپس آئے ہیں. یہ نظام ہی انگریزوں نے یہاں کے غلاموں کو قابو رکھنے کے لیے بتا. دیکھیں نا، پورے انڈیا میں راس کماری سے کنیا کماری تک کبھی بھی 20,000 سے زیادہ انگریز فوجی نہیں رہے. لیکن کتنی کتنی بڑی بغاوتیں ہیں 1857 کی، اور اس کے بعد بھی پنجاب میں ہوتی رہی ہیں، تو طویل داستان ہے. اس پہ انہوں نے مقامی لوگوں کے ذریعے قابو پایا. بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ العالمین ڈیزرٹ جو بڑی فیصلہ کن ایک جنگ تھی صحرا کی، جو جنرل منٹگومری کے کمانڈ میں انہوں نے لڑی ہے، اور جنرل رفیل تھا ان کا بہترین جو کمانڈر تھا اس کا، ہٹلر کا. یہاں یہ پنجابی لڑے ہیں نا جا کے، یہ جو یہاں سے غلام بھرتی ہوتے تھے جیلم سے لے کے، تو یہ سمجھیے ادھر پنجاب تک اور ادھر یہ ڈیورن لائن تک جتنی ان کو بھرتی، یہ لڑے تھے وہاں. یہ اتنی ادھر بھی یہ لڑے تھے اور برما میں بھی یہی لڑے تھے. نہیں تو برما میں یعنی جاپانی فوج سے، اور انہوں نے اپنے بڑے کارنامے. یہ جو ہمارا وہ تھا جنرل نیازی، اس کو بھی برٹش امپائر کا سب سے بڑا جو اعزاز ہے وہ ملا ہوا تھا. جو ہمارے پرانے جرنیل تھے ان سب کو بڑے تغوے ملے ہوئے تھے اپنے برٹش دور کی خدمات کی. یہ 2 باتیں تو جو میں نے آپ کو بتائیں مودی اور اندرا گاندھی کی، وہ تو پرانی بات ہو گئی. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا ابھی 2020 میں فروری 2020 میں حسینہ واجد نے مدر ٹنگ ڈے پر اپنی قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ 1948 سے شیخ مجیب الرحمان کا بنگلہ دیش کا ویژن تھا. اس کا کہنا ہے کہ وہ لسانیت کی بنیاد پہ الگ ملک بنانا چاہتے تھے، اور اس کا اظہار انہوں نے 48 میں جو قائد اعظم تشریف لے گئے تھے یہاں بنگلہ دیش میں، تو وہاں کیا تھا. انہوں نے وہاں پہ بنگلہ کو قومی زبان بنانے کی موومنٹ شروع کی تھی، لیکن قائد اعظم نے کہا نہیں، قومی زبان تو ہماری اردو ہی ہوگی. قائد اعظم کی کیا سوچ تھی، وہ کیا سوچتے تھے، اس کا تو آپ خود ہی فیصلہ کریں. لیکن یہ دیکھیں کہ سازش کا آغاز 1948 میں ہو گیا تھا، اور 1948 میں یہ سازش جو ہے وہ جگتو فرنٹ کے قیام کی پہلی جو اس کی کڑی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے ایک مسلم لیگ کے خلاف ایک پورے جو مقامی جماعتیں ان کا فرنٹ بنایا تھا. مولانا بھشانی اور شیخ مجیب اور یہ اس زمانے میں تو حسین شاہی سہروردی بھی زندہ تھا، یہ لوگ پیش تھے اس میں. اور یہ ڈھاکہ میں جو یہ تھا بھارتی ہائی کمیشن، وہاں پہ خفیہ اجلاس میں اس کا ایجنڈا طے کیا گیا تھا. وقت آنے پر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی پوری تفصیلات فراہم کروں گا. حسینہ واجد نے آج 2020 میں اس بات کا اقرار کیا کہ 1948 سے اس کا باپ جو ہے نا وہ یہ
علیحدہ بنانا چاہتا تھا ملک، اور زبان کی بنیاد پہ بنانا چاہتا تھا۔ ان لوگوں کا پروگرام یہ تھا، وہ جو حسین وہ سور وردی کا اور مولوی فضل حق کا اور یہ جو پرانے یہ جو تھے بنگالی، کہ اس طرح ہم ایک گریٹر بنگال بنا کے تو وہ اپنی شان و شوکت جو ہے وہ قائم کریں گے جناب، اور یہ کریں گے وہ کریں گے، تدبیر کنت بندہ تقدیر کنت خندہ۔ جب یہ اگرتلہ سازش کیس پکڑا ہے نا پاکستان انٹیلیجنس نے، تو پاکستان میں 9 جمہوری جماعتوں کا، جن میں سے قریباً 80% وہ لوگ تھے جو قیام پاکستان کے مخالف تھے، انہوں نے ایک اتحاد قائم کیا تھا۔ اس اتحاد کے قیام کا مقصد یہ تھا، اس میں مولانا مفتی محمود نواب نصر اللہ خان، یہ مولانا بھاشانی، شیخ مجیب الرحمن، اور اس زمانے کے جو لیڈرشپ تھی قریباً ساری شامل تھی، یہ اپنے وہ ہمارے ایئر مارشل اصغر خان، اس طرح جو اس زمانے کے بڑے بڑے لیڈر تھے، اور بھٹو بھی ان میں شامل تھا۔ لیکن بھٹو مرحوم کو چونکہ پتہ تھا نا کہ بھئی یہ سچ کیا جھوٹ کیا، تو اس نے اگرتلہ سازش کیس میں کبھی بھی ان کی حمایت نہیں کی۔ یہ نوابزادہ نصر اللہ خان کی کمان میں یہ جو اتحاد بنا تھا، انہوں نے جناب وہاں پہ تو منجی پیڑھی رکھ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی جب تک آپ مجیب الرحمان کو رہا نہیں نہ کریں گے اس سازش کیس میں، تو ہم تو جو اپنی ایجوٹیشن کی تحریک جاری رکھیں گے جنرل ایوب خان کے خلاف۔ وہ سیدھا سادہ بغاوت کا کیس تھا، اس میں ایئر فورس کے بنگلہ دیش کے گرفتار تھے، آرمی کے گرفتار تھے، جو لوگ انڈین انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے تھے، دستاویزی ثبوت ملے تھے، لیکن ان ظالموں نے یہ اپنی وہ سو کال جمہوریت جو آج بھی ان کی امی جان بنی ہوئی ہے، یہ جو تھے ہمارے محترم پروفیسر وارث میر، اب وہ لیگیسی ان کی چل رہی ہے ان کے صاحبزادے حامد میر کے ساتھ، جنہوں نے جا کے یہ جمہوریت کے ایوارڈ بھی بنگلہ دیش سے حاصل کیے، اور وہاں اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ جو فوجی آپ کے پاس اس وقت جو تھے، کہ آپ نے ان کو واپس نہیں پاکستان کو کرنا، اور ان کو کرنا نہیں، سوری یہ تو بعد کی بات ہے، جو وہاں یہ جماعت کے لوگ تھے نا، جو جمعیت کے تھے بیچارے، جنہوں نے البدرہ شمس بنائی تھی، تو یہ وہاں تقریر کر کیا تھا کہ جن لوگوں نے پاکستانی فوج کی مدد کی تھی نا، آپ ان کو چن چن کر ان سے بدلا لیں، کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے خلاف، یعنی پاکستان بچانا جمہوریت کے خلاف ہے، پاکستان توڑنا یہ جمہوریت کے حق میں ہے۔ اس بغیرت نے وہاں یہ بات نہیں کہی کہ جن لوگوں نے اپنی سرزمین اپنے ملک کے خلاف بغاوت میں انڈین فوج کا ساتھ دیا تھا، ان کو بھی چن چن کے مارے، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے ان کے جمہوری رشتہ دار ہیں، ان کا جمہوری کنبہ ہے۔ اچھا جی، خیر یہاں ماتم مسلسل ہو رہا ہے، وہ جو فوج کی تضحیک انہوں نے کی، یہ جو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہے نا، یہ جناب بھٹو کے دور میں جو مرتب کی گئی تھی، ہوگا اس میں سچ، میں کہاں کہتا ہوں کہ جھوٹ ہے، عیاش ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سوائے برائیوں کی فوج کے، انہوں نے تو یہ ثابت کیا ہے اس رپورٹ میں کہ پاکستانی فوجی زانی تھے، شرابی تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھے۔ اور جو انڈیا میں اس پہ کتابیں لکھیں گے، جنرل پیلیٹ سے لے کے تو مانک شاہ تک، انہوں نے جو تعریف پاکستانی فوجیوں کی کی ہے، جو انفرادی شجاعت کے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں، اور وہ آج تک ان کی وار ہسٹری کا حصہ ہیں، وہ اپنے اگلے جو نوجوان یہ فوجی ہیں ان کو پڑھاتے ہیں۔ ان کو بغیرتوں کو سوائے پاکستانی فوج کو گالی دینے کے، اس زمانے میں چونکہ فضائی ایسے بنی ہوئی تھے نا کہ پھر بہتی گنگا میں تو سارے ہاتھ دھو ہی لیتے ہیں۔ یہ جو تھا صدیق سالک، بریگیڈیئر صدیق سالک، اس سے بھٹو نے کتاب لکھوائی تھی وٹنسز ٹو سرنڈر۔
مجھے حیرت ہوتی ہے اس بندے پہ، اب تو خیر اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، کہ یار اس بندے نے پوری کتاب میں سوائے پاکستانی آرمی جس کا وہ پی آر یہ تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر تھا، جس کی اس نے اتنی تضییق کی ہے، ان کو اس طرح ان کا کریکٹر پیش کیا ہے کہ توبہ توبہ توبہ. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے اچھا ہے نئی نسل یہ کتاب پڑھے ضرور، تاکہ اس کو پتہ لگے کہ کیسے کیسے آستین کے سانپ ہم نے پالے ہوئے تھے. آج جب یہ حسینہ واجد نے 1948 2020 میں یہ مدر ٹنگ ڈے پر اعتراف کیا ہے، میرا خیال ہے اس کے بعد یہ گنجائش تو نہیں رہ جاتی کہ ہم کوئی بات کریں. یہ بات ثابت ہے کہ ایک سازشی منصوبہ تھا، اور انڈین فوج اور انٹیلیجنس کی مدد سے ان لوگوں نے پاکستان کو دو لخت کیا. اس کا اقرار کرتے ہیں، ان کے وزیر اعظم اس کا اقرار کر چکے ہیں، اور آج تک وہ اسی مشن پہ گامزن ہے. یہ کنٹینیوٹی ہے نا آگے اس کی. اس معاملے میں چاہے کانگریس ہو، چاہے یہ بی جے پی ہو، چاہے اور پارٹی، اس معاملے میں ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے، پاکستان کو توڑنے کے معاملے میں. ادروائز یہ جو مودی ہے یہ تو جوتا نہیں مارتا اس کے گاندھی کے منہ پر، یہ تو کتے کے برابر نہیں ہے. یہ تو اس کے قاتل کو، نتھو رام گوڈسے کو اپنا باپ مانتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے گاندھی کو انڈیا سے باہر پھینکو، جو کانگریس کا باپ ہے. یہ اختلاف کے باوجود پاکستان کے کو توڑنے کے معاملے میں، نقصان پہنچانے کے معاملے میں سب اکٹھے ہیں. یہ ہمارے ہی بغیرت ہیں. ہمارا تو وزیر اعظم بھی بھائی جان یہاں گوشت آلو کا رونا روتا بیچارہ اب انگلینڈ میں اپنی خطرناک بیماری کاٹ رہا ہے. ہم تو اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہیں. پاکستان کے خلاف تو بکنے کا جہاں ہمیں موقع ملے ہم اس کو نہیں چھوڑتے. اچھا میں نے آپ کو تو یہ تو بتا دیا، اس مدر ٹنگ ڈے پہ اس نے، حسینہ واجد نے یہ پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس طرح آئی ایس آئی نے شیخ مجیر الرحمان کو پوری فیملی سمیت قتل کیا تھا. یہ چونکہ خود ان دنوں باہر انگلینڈ میں تھی تو اس لیے بچ گئی. آج تک اس نے پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف نفرت کو اپنی پالیسی کی بنیاد بنایا ہوا ہے. اور آج تک ہم یہ ماتم کر رہے ہیں ہمارے فوجی بڑے ظالم تھے، یہاں کی جو بیوروکریسی سے بڑی ظالم تھی. اور میں نے پائپ بتایا کہ بیوروکریسی جو وہ تھی وہ تو انگریز والی تھی نا، ابھی تو 80% انگریز والی بیوروکریسی، تو ان کو تو ٹرین ہی غلاموں پہ حکومت کے لیے کیا گیا تھا. اب بات یہ ہے جی کہ پاکستان کو گالی نہ دیں. جتنے ہمارا ماضی ہے نا، خدا کے لیے اس کی میں تو کہتا ہوں ایک فیکٹس فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے جو ان واقعات پہ ہو. یہ اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں موجودگی اور اس کے ان کا اغوا کرنا، القاعدہ کا پاکستان میں آنا، پاکستان سے القاعدہ کے لیڈروں کا پکڑے جانا، یہ جو ہماری بہن ہے جس کے لیے ہم اتنا دن رات دعائیں بھی کرتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں عافیہ صدیقی کے لیے، ان کی کیا رشتہ داری تھی ان سے. یہ جو خالد صاحب تھے اس کے القاعدہ کے، ان کے بھائی کے ساتھ کیا واقعی ان کی شادی ہوئی تھی؟ کیا واقعی یہ پاکستان سے گرفتار ہوئی ہیں کہ یا یہ کسی اور جگہ سے گرفتار ہوئی ہیں؟ کیا واقعی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا القاعدہ سے یا کچھ؟ یہ وہ دیکھیں، یہ متنازع باتیں. جب تک آپ ان باتوں کو حقیقت میں نہیں دیکھیں گے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. آپ ایسی گالیاں نکالتے رہیں گے ان کی سنا کے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میری تو بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری باتوں کا برا منانے کے بجائے جو میں حوالے دیتا ہوں ان سے رجوع کیا کریں. دیکھیں اب تو آپ کے پاس یہ اتنا بڑا جو سرچ انجن ہے موجود ہے. میں اس مرحلے پہ نہ ان اپنے ہزاروں محترم و مقدم و معزز جو میرے ناظرین ہیں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے
میں یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ جو باتیں کہتا ہوں، بس آپ کا جذبات کے غلبے کی وجہ سے ذہن میں ایک وقت میں بہت ساری چیزیں آئی ہوتی ہیں، لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس اسپیلنگ میں غلط بول جاتا ہوں، رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس طرح نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس دھندے میں تو پورا سرخی پاؤڈر لگا کے اور پیچھے پھٹا لگا کے اور جناب اچکن وہ پہن کے اس طرح تیار ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ ملنگ آدمی ہوں بھائی، جو میرے پاس ہے کوشش کرتا ہوں ایمانداری سے آپ تک منتقل کر دوں۔ اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کرے تو آپ اس کی نشاندہی تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ مجھے معاف بھی کر دیا کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر بنائیں، میری باتوں کو شیئر کریں اور سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔